شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ایک گڑیا کا نوجوان بیٹا تھا جو بہت ہی اوباش اور آوارہ تھا۔ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کو بڑا رنج تھا کہ میرا لال گناہوں بھری زندگی سے دنیا سے رخصت ہوا، نہ جانے اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہوگا۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح اپنے مرحوم لال کو خواب میں دیکھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا عذاب میں مبتلا، دل اور بھی مغموم ہو گیا اور صدمے سے چور ہوئی اور دعا وغیرہ کرتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے اپنے مرحوم بیٹے کو خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں اور خوش و خرم۔ ماں نے پوچھا، بیٹا پہلے تجھے عذاب میں دیکھا، اب تو خوش ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا، ماں تو تو جانتی ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے تھے، مرنے کے بعد واقعی میں عذاب میں گرفتار ہو گیا، مگر اللہ کا کرم یوں ہوا کہ ایک سخت گناہگار اور پاپی شخص ہمارے قبرستان سے گزرا اور میری قبر کو دیکھ کر اسے اپنے گناہ اور موت یاد آ گئی۔ اسے بڑی ندامت ہوئی کہ مجھے بھی آخر اسی قبر میں جانا پڑے گا، اگر گناہ کرتے کرتے مرا تو اندھیری قبر میں میرا کیا ہوگا۔ بس وہ ندامت کے مارے بے قرار ہو کر میری قبر کے گرد گھومنے لگا، پریشان ہو گیا، کبھی ادھر پھرتا کبھی ادھر پھرتا اور روتا۔ اس نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور قرآن شریف کی چند آیتیں اور 20 بار اس نے درود شریف کا ورد کیا اور ہم سب قبرستان والوں کو اس نے ایصال ثواب کیا۔ ماں اس کی توبہ سے فرشتوں کو بھی خوشی ہوئی اور اس کے ایصال ثواب کی بدولت اللہ تعالیٰ نے سارے قبرستان والے مسلمانوں کو بخش دیا۔ اور میں بھی انہی میں چونکہ تھا، اللہ نے مجھ پر بھی بڑا کرم فرمایا، جو کچھ مجھے حصہ ملا ماں کو دیکھ رہی ہے۔ اے میری ماں، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
दुरूद पाक पढ़ना दिलों का नूर है, गुनाहों का कफ्फारा है। जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए दुरूद पाक रहमत ही रहमत है। सल्लू अलल हबीब। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी खिदमत में मेरी मदनी इल्तिजा है कि जहाँ तक हो सके निगाहे नीची किए तवज्जो के साथ बयान सुनिए। एक रिवायत है जिसमें ये मजमून मौजूद है कि एक मर्तबा सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ऐसे वक्त हाजिर होते हैं कि इससे पहले ऐसे वक्त हाजिर नहीं हुए थे। सरकार नामदार सैयदुल अबरार शफीए रोज़े शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार बिज़्न परवरदिगार सरकार वाला तबार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के लिए खड़े हो गए और इस्तिफ्सार फरमाया, जिब्रील क्या बात कि तुम्हारे चेहरे का रंग बदला हुआ? अर्ज किया, आका और मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अल्लाह तआला ने जहन्नम को मजीद भड़काने का हुक्म दिया है। रहमत आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मुझे जहन्नम की हकीकत बताओ। अर्ज किया, आका अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को हुक्म दिया और उसे 1000 साल भड़काया गया, यहाँ तक कि वो सफेद हो गई। फिर मजीद इसके हुक्म पर 1000 साल भड़काया गया, वो सुर्ख हो गई। मजीद 1000 साल उसको भड़काया गया, यहाँ तक कि वो तारीक हो गई, अंधेरी काली। तो जहन्नम की आग काली है और उसमें अंधेरा ही अंधेरा और ना उसका भड़कना खत्म होता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर दुनिया में भेजा, अगर जहन्नम को सुई के सुराख के बराबर खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया की तमाम मखलूक मर जाए। आका उस खुदा की कसम कि जिसने आपको नबी बरहक बनाकर मबूस फरमाया, अगर जहन्नम के निगहबान फिरिश्तों में से कोई फिरिश्ता दुनिया में जाहिर हो जाए तो तमाम अहले दुनिया उसकी बदसूरती देखकर और उसकी बदबू सूंघकर मर जाए। आका उस मौला की कसम कि जिसने आपको रसूल बरहक बनाकर भेजा, अगर जहन्नम की जंजीरों का एक हल्का जिसका कुरान पाक में तज़किरा किया गया है दुनिया के पहाड़ों पर रख दिया जाए तो वो पिघल जाए और वो हल्का सबसे निचली जमीन पर जा ठहरे। रहमत आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जहन्नम का ये होलनाक तज़किरा सुनकर फरमाते, ए जिब्राइल मुझे इतना ही काफी है, मेरा जिगर टुकड़े टुकड़े न करो, कहीं मेरी रूह तब्सदा हो जाए। तब सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह फरमाई तो वो रो रहे थे। इरशाद फरमाया, जिब्रील तुम रो रहे हो, हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारा तो एक खास मकाम है। अर्ज किया, आका मैं कैसे न रोऊं, मुझे तो ज्यादा रोना चाहिए। क्या मालूम कि मैं इल्मे इलाही में इस हाल से किसी दूसरे हाल में लिखा गया हूं, कहीं मुझे आजमाइश में न डाल दिया जाए जैसा कि इब्लीस को आजमाइश में डाल दिया गया और उसको जलील और ख्वार कर दिया गया, हालांकि वो फरिश्तों का भी उस्ताद था, अगर ये जिन था। आका क्या मालूम मुझे हारूत और मारूत की तरह इम्तिहान में डाल दिया जाए। रावी का कहना है कि ये सुनकर नबियों के सरवर, रसूलों के अफसर, दोनों जहां के रहबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी रोने लगे। अब ये दोनों मुकद्दस हस्तियां मुसलसल रोए जा रही, यहाँ तक के आवाज आई, ऐ महबूब और ऐ जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुम्हें नाफरमानी से अमन बख्शा है। ये सुनते जिब्रील अमीन प्रवास कर रहे थे। अब सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंसार के लोगों के पास गुजरे जो हंस बोल रहे थे। इरशाद फरमाया, तुम लोग हंसते हो जबकि तुम्हारे पीछे जहन्नम है। जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लेते
تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے اور بلند پہاڑوں کی طرف نکل جاتے تاکہ اللہ عز و جل کی خوشنودی پانے کے لیے خوب خوب ریاضت اپنے اوپر مسلط کر سکو۔ آواز آئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کرو، میں نے آپ کو بشارت دینے والا بھیجا ہے، آپ کو مشقتوں میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے اعمال درست کرو اور اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، مقام غور ہے، نبی معصوم بلکہ سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہنم کا خوفناک تذکرہ سن کر روئے، یعنی بور ہو رہے ہیں کہ جن کے اشارہ ابرو سے قیدیوں کے قید و بند ٹوٹ کر گر جائے۔ فرشتوں کے آقا جبریل امین بھی جہنم کا تذکرے کے بعد رو رہے ہیں، انہیں اس قدر خوف۔ اور ایک ہم لوگوں کا حال ہے کہ ہمارے پاس نیکیوں کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہیں، حسن اعمال کا نام و نشان تک نہیں، مگر ہمیں جہنم کا تذکرہ سن کر دل کے اندر گہرائی میں بھی کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کتنی لاپرواہی ہے، کتنی غفلت ہے۔ حالانکہ ہمارے اکابر صحابہ علیہم الرضوان اس قدر خوف خدا کے حامل تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا حال یہ تھا کہ بعض اوقات آپ سے منقول ہے کہ آپ نے پرندے کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش یہ پرندہ میں ہوتا، ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا، اس کا میوہ کھاتا، نہروں سے پانی پیتا، کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں دمبا ہوتا اور مجھے کھلا پلا کر خوب فربا کیا جاتا، تازہ اور تکڑا کیا جاتا، پھر مجھے ذبح کر دیا جاتا اور کچھ گوشت میرا کھا لیا جاتا اور کچھ سکھا لیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو ہر ایک کو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بارگاہ خداوندی میں پیش ہونا ہے اور اس کا حساب کتاب دینا۔ ہماری دنیاوی سوچ بڑی عجیب و غریب ہے۔ دنیا میں کسی قسم کی ترقی مل جائے کسی کو تو اس پر رشک کرتے ہیں، خود ہمیں ترقی حاصل ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں کوئی عہدہ مل گیا، کوئی منصب حاصل ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی بھائیوں، کامیابی جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں، وہ منزل مقصود نہیں، وہ مراد نہیں۔ مراد کیا، منزل مقصود کیا؟ قرآن سے سنیے، آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ ترجمہ ایک کنز الایمان، بے شک ضرور آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے آل عمران ہی کی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ترجمہ ایک ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے دنیا میں جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا قیامت کے روز اس کا حساب بھی ہمیں کڑا دینا پڑے گا۔ جتنی دولت زیادہ ہے
उतना ही उसका हिसाब शदीद होगा। जितना माल ज्यादा है उसका हिसाब भी शदीद होगा, और फिर जैसा माल वैसा मामला होगा। चुनाचे हदीस पाक में आता है, एक शख्स जिसने हराम माल हासिल किया होगा और हराम कामों में सर्फ किया होगा, हुक्म होगा इसे सीधा दोज़ख में डाल दो। फिर दूसरे शख्स को लाया जाएगा जिसने माल तो हलाल कमाया होगा मगर हराम कामों में उसको सर्फ किया होगा, हुक्म होगा इसे भी दोज़ख में डाल दो। तीसरा हाजिर होगा, उसने हराम माल को हलाल कामों में खर्च किया होगा, इरशाद होगा इसे भी जहन्नम ही में डाल दो। चौथा लाया जाएगा जिसने अपने हलाल माल को हलाल कामों में खर्च किया होगा, हुक्म होगा इसे जरा ठहरो। मुमकिन है इसमें तलब माल में तहारत, रुकू, सुजूद, पाबंदी औकात या अदाए नमाज में कोई खताएं की हो, वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने हलाल तरीके से माल हासिल किया, जरूरत के वक्त उसको खर्च किया, तेरी राह में भी सर्फ किया, किसी फर्ज की अदायगी में भी कोई कोताही मुझसे सरजद ना हुई, बल्कि मालो दौलत पर तकब्बुर भी कभी नहीं किया। इरशाद होगा मुमकिन है उम्दा सवारी, पुरतकल्लुफ लिबास के जरिए शान का मुजाहरा किया हो अपनी, और आजिजी की सुवारी इख्तियार न की। वो अर्ज करेगा या अल्लाह मैंने इस तरह का कोई शानो तजम्मुल इख्तियार नहीं किया। फिर कहा जाएगा क्या जब तूने किसी यतीम, मिस्कीन या पड़ोसी के हुकूक में कमी बरती हो, अर्ज करेगा या अल्लाह इन तमाम फराइज की वजह आवरी ने भी कोई कसर मैंने बाकी नहीं छोड़ी। इतने में बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह इससे हमारा इंसाफ तलब किया जाए। इरशाद होगा सबको मुतमईन जवाब, तो एक एक फरियादी के बारे में उससे सवाल जवाब होंगे, सवालात के जवाब लिए जाएंगे। अब अगर हर तरह से बेकसूर साबित हो गया, हर तरह से बेकसूर साबित हो गया, तो हुक्म होगा अच्छा जरा रुक जा और उन तमाम नेमतों के एक एक लुक़मे का शुक्र अदा करो जो हमने तुम्हें अता की थी। वाकई मामला बड़ा कड़ा है। सूरत काफिर में इरशाद है ना, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुझसे हर नेमत के बारे में बात पुरस होगी, पूछा जाएगा। तो मेरे ईसाई भाइयों, जो दुनिया में जितना बड़ा है दुनियावी एतबार से, उसका हिसाब भी उतना ही कड़ा होगा। जितना बड़ा ओहदा या मनसब है उतना ही शदीद उससे मुतालबा होगा कि तुझे जो नेमत दुनिया में दी गई उसका तुमने अपनी जात के लिए क्यों फायदा उठाया, दूसरों की हक तलफी तूने क्यों की। तूने मनसब भी कोई पाया तो क्या, ढेर दौलत का भी हाथ आया तो क्या, कसरे आलीशाह भी बनवाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। पूछ हाँ है बेखबर होने को है, कब तलक गफलत ज़ाहिर होने को है। बांध ले तो शाह सफर होने को है, खत्म हर फर्दे बशर होने को है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान तेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। सख्त सख्त अमराज वो तू सह गया, चारागर को सख्त जा भी कह गया। क्या हुआ कुछ दिन जो जिंदा रह गया, एक जहां सैले फना में बह गया। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है
موت ہے. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا. رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. حیف دنیا کا تو ہے پروانہ تو اور کرے عقبہ کی کچھ پروانہ تو. کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو اس پہ بنتا ہے بڑا فرزانہ تو. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے. عن قریب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑ جائے گا. قبر کا معاملہ بڑا شدید ہے، بلکہ نزا کی سختیوں کا عالم ہی بڑا کڑا. ہمارے اسلاف آخر کیوں تمنا کیے؟ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندے کو دیکھ کر رشک کر رہے کہ کاش کوئی پرندہ ہوتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمبا بننے کی آرزو کر رہے ہیں. ایسا کیوں؟ بظاہر بھیڑ ذبح ہوتی ہے، تڑپتی ہے، ہمیں بڑا ترس آتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، بیچاری کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں صحیح عرض کر رہا ہوں، اس کو بہت کم تکلیف ہوتی ہے. اس مقابلے میں کہ انسان کی جب روح قبض ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتا، فرشتے اس کو باندھ دیتے، دوسروں کو یہ نارمل نظر آتا ہے، لیکن حدیثوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں تک کہ موت کی سختیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر موت کی سختیوں میں سے ایک ٹپکا دنیا میں ٹپکایا جائے تو سارے لوگ مر جائیں. تو یہ ساری سختیاں اگر ایک پر جمع ہو جائے تو اس سے کیا حال ہوگا؟ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. بظاہر کسی کو گولی لگ گئی، وہ تڑپ رہا ہے، بے شک اس کی تکلیف ہے، لیکن اصل جو روح قبض کرنے کی تکلیف کے مقابلے میں اس گولی لگنے کی یا چھری لگنے کی یا پیٹ چیر ڈالنے کی تکلیف نہیں، اس کے مقابلے وہ اتنی شدید تکلیف ہے. تو چونکہ ان کی نظر جو تھی وہ بہت دور کی تھی، اس لیے وہ حضرات مطلب اس طرح سوچتے تھے کوئی منیس و غمخار ساتھ نہ ہوگا، قبر بھی تنگ ہوگی. پھر یہ روایتیں ڈرائے دیتی ہیں کہ مجرموں کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی اسلامی بھائی کو یا خصوصاً ہمارے افسران جو پولیس کے بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہو. کرائم کے سلسلے میں یہ حضرات مطلب پوسٹ مارٹم وغیرہ کرواتے ہیں یا کئی دن کے بعد لاشیں نکلوانی پڑتی ہیں ان کو، تو بظاہر تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں ہوتی، نہ سانپ نظر آتا ہے نہ بچھو نظر آتا ہے. تو آخر وہ عذاب کہاں گیا؟ اگر ہے تو کہاں گیا؟ یا ثواب کہاں گیا کہ بھئی جنت کی کھڑکی بھی کھلتی ہے قسمت والوں کے لیے، مومنوں کے لیے. جنت کا بھی چونا ہوتا ہے، قبر کشادہ ہوتی ہے، ان پر رحمتیں ہوتی ہیں، تو وہ تو کچھ نظر نہیں آتا، یہ تو گلی سڑی لاش ہے اور اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے. تو عرض کر دوں کہ یہ معاملہ برزخ کا ہے اور اس پر ہمارے لیے پردہ. آپ اس کو یوں سمجھے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں، دو بندے سوئے ہوئے ہوں، اب یہ دونوں خواب دیکھ رہے ہیں. ایک خواب میں مینار پاکستان کے خوشنما باغ میں گھوم پھر رہا ہے اور مزے لے رہا ہے. دوسرا خواب میں آپ ہی کے کسی لاک اپ میں بند ہے اور اس سے جرم قبول کروانے کے لیے آپ زد و کوب کر رہے ہیں، اس کی پٹائی ہو رہی ہے اور یہ چلا رہا ہے خواب اور آپ بیٹھے. خواب میں وہ بالکل محسوس کر رہا ہے کہ میں مینار پاکستان پہ گھوم رہا ہوں، ہریالیوں پہ گھوم رہا ہوں، مگر آپ کو کچھ بھی پتا نہیں کہ کیا کر رہا ہے، تو سویا ہوا کراٹے لے رہا ہے. دوسرا پٹائی ہو رہی ہے، چلا رہا ہے لاک اپ میں، لیکن آپ کے سامنے وہ لیٹا ہوا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. تو برزخ کا معاملہ وہ خواب نہیں لیکن وہ ایک دوسرا عالم ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اور مومن کی شان ہے یؤمنون بالغیب، مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں. تو ہم غیب پر ایمان لائے، عذاب قبر حق، عذاب القبر حق، تو ہمیں نظر نہیں، ورنہ اگر نظر جو آئے اس کو ہم مانے تو یہ تو مادہ پرستوں کا عقیدہ ہے. تو اگر نظر آئے اس کو مانے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بتائیے خدا کو کس نے دیکھا؟ جب آپ میں سے خدا کو کسی نے بھی نہیں دیکھا پھر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لائے کہ خدا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خدا کا انکار نہیں کروا سکتی انشاءاللہ.
تو خدا کو بغیر دیکھے مان رہے، جنت کے وجود کو بغیر دیکھے مان رہے، دوزخ کے وجود کو بغیر دیکھے مان رہے، قیامت آئے گی اس کو بھی بالکل بغیر تجربے کے ہم تسلیم کر رہے ہیں، یعنی غیب کو ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ یؤمنون بالغیب یعنی مومن یعنی غیب پر ایمان ڈالیں گے، تو الحمدللہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح عذاب قبر بھی غیب ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے بظاہر اخباروں میں پڑھتے کہ فرعون کی ممی برآمد ملی، اتنے ہزار سالوں دواؤں کے ذریعے اس کو مطلب محفوظ رکھا گیا لاش کو اس کی، جو بھی ہے، لیکن جو بھی مطلب سلسلے ہیں عذاب وغیرہ کے وہ جاری ہوتے ہیں، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، آگ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن مانو، چاہے قبر میں دفن ہوا بندہ، چاہے اس کو شیر پھاڑ کر کھا گیا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا، چاہے دریا میں ڈوب کر اس کی مچھلیوں کی غذا بن گیا، مگر مچھ نکل گیا، بیل مچھلی اس کو نکل گئی، جہاں بھی وہ پہنچا وہیں اس کی قبر ہے، عذاب و ثواب اس کو ہو رہا، مگر مچھ یا بیل مچھلی اس کو کچھ نہیں پتا چلتا، مگر اس کو عذاب ثواب سب پہنچ رہا۔ تو یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اگر سب کے عذاب نظر آتے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی زندہ ہی نہ رہ سکتا، قبرستان میں تو کوئی جاتا نہیں، ہر طرف چیخ و پکار ہوتی، لیکن کبھی کبھی عذاب دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مطلب لوگ جو ہے وہ عبرت حاصل کریں، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے۔ مثلا کوئٹہ کے قریب ایک نوجوان لاوارث ملا، مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا، اور لاوارث سمجھ کر لوگوں نے اس کو دفنا دیا، کلین شیو تھا بیچارہ، دفنا چکے تو اس کے علاقے کے لوگ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے کہ ہم کھلا گاؤں سے آئے اور ہم تو اپنے اس عزیز کی لاش کو وہیں دفنائیں گے، تم لے جاؤ۔ دوبارہ قبر کھودنی شروع کی، اب جو ہی سیل ہٹائی تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ ابھی جس کلین شیو نوجوان کو دفنایا چہرے سے کفن ہٹا ہوا ہے اور چہرے پر کالے کالے بچھوؤں کی داڑھی بنی ہوئی ہے، تو دہشت کھا کر لوگ ہٹ گئے چیخ مار کے، اور پھر جو تو دور دور سے مٹی پھینک کر سب بھاگ گئے، کوئی لینے کے لیے اس کی لاش کو تیار نہ ہو۔ تو اب ظاہر ہے کہ داڑھی منڈانا حرام، حدیث پاک میں آیا کہ مجھے چھوٹی کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، یہودیوں کی سی صورت مت بنو۔ تو داڑھی منڈانا میرے پیارے پیارے سائیں بھائیوں، میرے افسر بھائیوں حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ اب معلوم نہیں ہوتا، انسان ہے، ہمارے آج کے میزبان SSP وہ سب کا فرماتے بیچارے، تو ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ آپ اپنی داڑھی کو بڑھائیے، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے تب بڑھے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے SSP صاحب لاہور کے جو ہیں انہوں نے وعدہ کر لیا، اب ایک مٹھی داڑھی انشاءاللہ سجائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جتنے افسر جمع ہوئے، کوئی SP ہے، کوئی DSP ہے، ایک میجر صاحب بھی تشریف فرمائے، غالباً وہ ملے تو تھے اندر، ساری لاہور کے موبائل کو وہ کنٹرول فرماتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے تشریف فرمائے جو ان کے ماتحت ہیں غالباً SSP صاحب کے، اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک اور غالباً DSP صاحب ہیں ہمارے مڈل ٹاؤن کے، وہ تو بہت ہی مداح ہے حاجی صاحب کے، کہ حاجی صاحب نے جتنا یہاں رنگ جمانا شروع کیا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی زندگی میں پنجاب پولیس میں ایسا دیکھا نہیں ہے کہ اتنا مطلب مذہبی حلقہ جمع کرنا اور اس طرح کے یہ حساب کتاب کرنا، یہ تو اتنی محبت کرتے ہیں بیچارے۔ اپنے فرزند کو بھی میرے سامنے کیا کہ اس کو بھی مطلب آپ کے جو دیوانے ان جیسا آپ لوگ بناؤ، اس کو بھی رہے، تو ایسے ماشاءاللہ ان کو جذبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قبول فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ کہ حقیقت میں مطلب یہ کہ اگر عہدہ مل بھی گیا تو انسان کو چاہیے کہ اس سے اس کا اسلامی اور دینی فائدہ اٹھائے۔ دیکھیے حدیث شریف میں ایک مضمون ہے کہ جب کسی کو نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگوں کی حاجتیں بھی وابستہ کر دی جاتی ہیں، اگر وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو نعمتوں کو زوال لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عہدہ نعمت ہے اور واقعی دنیاوی نعمت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ مجھے رشک نہیں ہے، اس نعمت پر رشک نہیں ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے کوئی مجھے خواہش بھی نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ اس نعمت میں کتنے کانٹے ہیں اور اس نعمت میں کتنی تلخیاں ہیں، وہ مطلب یہ کہ دور سے ہی نظر آ رہی ہیں۔ تو اس نعمت کو پانے کی مجھے بہرحال کوئی تمنا نہیں کہ آج یہ سب
غالباً دین کی محبت کی وجہ سے جمع ہے، تو اللہ کرے کہ مطلب یہ سب کے سب باشرح ہو جائیں، ان میں جو بے نمازی ہیں اللہ کرے پکے نمازی ہو جائیں، اور انہیں بھی سب کو جتنے مسلمان حاضر ہیں یہ سب کو مطلب ہے کہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کرے کہ سب کو احساس ہو جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ مطلب ایمانداری کی بات ہے بہت زیادہ غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی احساس نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں ابھی ان حضرات کی خدمت میں کچھ عرض بھی کیا میں نے، وہ کچھ مطلب یہ کہ وہ مطلب ہنس بول رہے تھے تو میں نے اس دوران عرض کیا، میں نے کہا کہ ہم لوگ بے شک غفلت سے ہنس رہے ہیں، لیکن اب جانوروں کی حس کو دیکھیں، جانور بڑا حساس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہوتا تو کوئی فربا یعنی تکڑا جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا، جانور موت کا سن کر گویا اس کو پتا چل جائے موت کا تو وہ گھلتا چلا جائے، لیکن ہم انسان ہمیں پتہ ہے جنازے اٹھتے دیکھتے بڑے بڑوں کو دیکھتے، یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہی مر رہا ہے یا وہی کوئی مطلب یہ کہ ایک چھوٹا آدمی مر رہا ہے، بڑے بڑے افسر مرتے، تو بڑے بڑے افسروں کی اموات یا تو ہم دیکھتے یا تو ہم سنتے، لیکن افسوس کہ ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ جنازہ جو اٹھ کر جا رہا ہے جس کو ہم ایک مطلب ترچھی نظر دیکھ کر لاپرواہی سے گزر جاتے ہیں، یہ جنازہ بہت کچھ پیغام دیتا جا رہا ہے، گویا وہ کہتا جا رہا ہے اے غفلت شیارو، میرا مرنا کسی آخری انسان کی موت نہیں ہے کہ اب میرے بعد کوئی نہیں مرے گا، جلد تر تمہارے بارے میں بھی یہ غل پڑ جائے گا کہ جناب کی موت واقع ہو گئی، یا فلاں ایس پی صاحب ہارٹ فیل ہو گئے، فلاں ڈی ایس پی صاحب دنیا سے تشریف لے گئے، یا فلاں ایس ایس پی صاحب گولیوں کا نشانہ بن گئے، یا فلاں ڈی سی صاحب خاندانی جھگڑے میں ہی موت کے گھاٹ اتر گئے، یا فلاں آئی جی صاحب کار کے حادثے میں انتقال فرما گئے۔ جب تک رشتہ حیات باقی ہے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں اے کاش ہمیں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اور ہم گناہوں بھری زندگی سے باز آ جائیں، اے کاش اللہ کے حقوق سمجھیں، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی توفیق ملے اور ہماری اصلاح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک روایت سنیے اور خوف خدا سے لرزیے کہ جہنم کے کنارے ساحل سمندر کی طرح اس میں بختی اونٹوں کی طرح سانپ اور کداور خچروں جیسے بچھو ہیں۔ جب عذاب کی تکلیف پر جہنمی فریاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کناروں سے باہر وہ جیسے ہی نکلیں گے تو سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور منشائے الہی کے تحت ان کی کھالیں اتار دیں گے، پھر وہ لوگ چلاتے ہوئے وہاں سے جہنم کی طرف بھاگیں گے تو ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی کہ وہ کھجاتے اپنا گوشت نوچ لیں گے یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں نکل آئیں گی۔ پھر کہا جائے گا اے فلاں کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو ایذا دیتا تھا۔ تو میرے بھائیوں جب مومنوں کو ایذا دینا اتنا خطرناک جرم ہے اور اس کی اس قدر خوفناک سزا ہے تو مومن کا قتل کتنا خطرناک جرم ہوگا۔ ضروری نہیں کہ جو قتل کرے وہی مجرم، جس نے قتل کرنے پر اکسایا یا جس کے حکم سے قتل ناحق کیا گیا یا کرایہ دے کر جیسے لوگ کرائے کے قاتل سے خدمات لیتے ہیں تو کرایہ دینے والا بھی اس کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ غور سے سنیے، سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، والعیاذ باللہ۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں یہ سارا روب، سارا دبدبا، ساری دھاک یہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اے ہیروئن پینے والوں، چرس کے کش لگانے والوں، شراب کے نشے میں مست رہنے والوں، کان کھول کر سن لو، زانی اور شرابی جہنم کی طرف قیامت تک گھسیٹے جاتے رہیں گے، پھر جب وہ جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے لیے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کا استقبال کریں گے اور جہنم کے دروازے میں دنیاوی گنتی کے برابر ان کو ماریں گے۔
اس کے بعد ان کو جہنم میں ان کے ٹھکانوں کی طرف دھکیلیں گے تو جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا جہاں بچھو ڈنک نہ مارے اور سانپ اس کے سر پر نہ ڈسے۔ 40 سال تک یہی ہوتا رہے گا، لیکن ہنوز اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ سکے گا۔ پھر آگ کی ایک لپٹ اسے سر کے بل اٹھائے گی، اس وقت دوزخ کے فرشتے اس کو ماریں گے، اس کی چوٹ سے وہ آگ کے گڑے میں گر پڑے گا۔ جب بھی اس کے جسم کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ اس کے بعد اسے شدید قسم کی پیاس لگے گی، وہ چلائے گا العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس، ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ اس وقت جہنم کے عذاب پر مقرر فرشتے کھولتے ہوئے جوش مارتے ہوئے پانی کا پیالہ سامنے کریں گے۔ جب اسے پیے گا تو اس کے چہرے کا گوشت گر پڑے گا۔ جب یہ مائع حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی اس کے پیٹ میں پہنچے گا تو وہ اس کی آنتیں کاٹ ڈالے گا اور شرمگاہ کی راہ سے اس کی آنتیں کٹ کٹ کر نکل پڑیں گی۔ پھر وہ لوٹائی جائیں گی جیسے کہ پہلے تھی، پھر مار پڑے گی۔ اللہ، شراب کی چسکی وقتی طور پر اگر کسی کو سرور دیتی بھی ہو تو اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں، مال حرام کمانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، رشوتوں سے اپنا بینک بیلنس بڑھانے والوں، کان کھول کر سن لو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا 1 درہم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جائیں گی جس سے پل صراط پر گزرنا دشوار ہوگا، جب تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہو تو اس کے گناہوں کا بوجھ بھی یہ 1 درہم حرام کھا لینے والا اس کا اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس نے کسی کا تھوڑا سا مال بھی چرایا قیامت کے روز اس مال کو اپنی گردن میں آگ کے طوق کی شکل میں لٹکا کر آئے گا، اور جس نے تھوڑا سا بھی مال حرام کھایا تو اس کے پیٹ میں آگ بھڑکائی جائے گی اور اس کی ایسی خوفناک آواز ہوگی جس دن ساری مخلوق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب کانپ جائیں گے، یہاں تک کہ احکم الحاکمین جلد مجدہ لوگوں کے سامنے جو بھی فیصلہ فرمائے۔ اے ماں باپ کا دل دکھانے والوں، والدین کو ستانے والوں، تم بھی کان کھول کر سن لو۔ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے۔ آپ کے اس استفسار پر جبریل امین نے عرض کیا یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں۔ اپنے گھروں میں تصویریں لٹکانے والوں، تم بھی کان کھول کر سن لو۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں۔ آج ہر ایک شکایت کرتا ہے گھر میں پریشانی ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، کسی نے جادو کیا ہوا ہے، خبیث جنات غالب ہیں وغیرہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مجھ پر غصہ کیے بغیر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پھر غور فرمائے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا۔ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویریں ہیں، ان رحمت کے فرشتے۔ تو تصویریں لگا کر آپ نے گھر میں فرشتوں کے داخلے پر پابندی رکھ دی ہے، نو انٹری کا بورڈ چڑھا دیا ہے، یہ نہیں کہا جائے اس حدیث کے تحت۔ مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ رحمت کے فرشتوں کا داخلہ یہاں بند ہے۔ جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر بلائیں اور آفتیں نہ جانے کیا کیا۔ شوکیس میں الگ سجائے ہوئے، باقاعدہ دیواروں میں کھانچے بنا کر تاک بنا کر اس پر بھی سجائے جاتے ہیں۔ کم از کم جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اے مسلمانوں ہمت کرو، ہفتہ صفائی، یوم صفائی یہ سب چھوڑ دو، گھنٹہ صفائی بنا دو اپنے گھر کی، گھنٹہ صفائی۔ جو ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ بچے نہیں، جو گھر کا بڑا، گھنٹہ صفائی بناؤ، ختم کر دو۔ اگر بیل بوٹے جو ہوتے ہیں، سینری ہوتی ہے،
وہ جائز رکھنا اس طرح سے قرآن کی آیتوں کے دوغرے ماشاءاللہ ایک سے خوبصورت ملتے ہیں، ان سے سجا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں نور برستا ہوگا، اللہ کی رحمت کے فرشتے تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی مشکلیں آپ کی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول